ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. country between 9 and 10% in terms of tax to GDP اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں, تاکہ وی کین گیٹ انٹو کمیونٹی آف نیشنز. اور جو ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی ان ٹرمز آف دا فسکل سائڈ آف تھنگس, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم میٹ کریں. اچھا, یہ بھی ہمارے بات ہو چکی ہے کہ, اور میرا آپ سے میں نے ذکر بھی کیا اور آن بہاف دا ٹیم آپ کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے تفضل سے قوم کے ساتھ ہم جو بھی نئے انیشیٹوز لے رہے ہیں اور ہم وہ کیوں لے رہے ہیں اور ان میں ڈیلیوریبلز کیا ہیں اور اس سے اپ سائڈ کیا آئے گی, یہ ہم آپ کے ساتھ ود اے گڈ فریکوینسی ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اور آج کی جو نشست ہے اسی سلسلے میں اس میں ایک امپورٹنٹ یہ مائل سٹون ہے. دیکھیں, میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی یہ بہت امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں آف دیٹ ٹرانسفارمیشن. اور اس میں جہاں تک لوگوں کا اور پروسیس کا تعلق ہے, کچھ تو چیئرمین ایف بی آر اس پہ ذکر کریں گے لیٹر آن کہ ود ریسپیکٹ ٹو پیپل اینڈ ہاؤ وی آر انکریزنگ دا کیپیسٹی ود ان ایف بی آر آن دا پیپل سائڈ آف دا ایجنڈا. لیکن جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ, وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے, تاکہ ہم افیکٹو کمپلائنس لا سکیں جو ہم ٹیکس رجیم کی اور ٹیکس لاز کی بات کر رہے ہیں, اور جو ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدر اٹس نان ڈیکلیریشن اور انڈر ڈیکلیریشن, تاکہ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز, جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے, اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس, جس کا چیئرمین ایف بی آر بھی ذکر کریں گے. تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن, کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے, ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو, یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن, اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اینڈ فائنلی ہم آف کورس وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ, اور الٹیمیٹلی آلسو اراؤنڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس. بیکاز جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے. دیکھیے, یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں, یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف, اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا. سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز, اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا, اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے, اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں, تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے, تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے.
دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں, شوگر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ٹیکسٹائلز, کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے, جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں, اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس, ناٹ اباؤٹ آر پلانس, ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, وہ یہ شو کرنے کی یہ کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اپ سائڈس کیا ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 minutes آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے, اینڈ دین انشاءاللہ وی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ, بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا, جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا, تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے, اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں, تنخواہ دار لوگ ہو گئے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا, ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے, خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن, کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا, جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے, ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے, ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن, ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا, میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے, اس کے اندر بہت ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی, ان کے لیے یہ اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب کی ایکسپورٹ کمپنی سسٹمز کے CEO, انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا. وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے CEO ہیں, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی, اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے.
پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے آپ کی CRM ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا, کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا, وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا ہے, جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے CEO, تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں, انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں FBR کا, اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ, سپلائی چین کی آٹومیشن, ٹریڈ ڈیٹا کی سکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین FBR صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا اینالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, DHA میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس, ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین FBR صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں. یہی چیز 236G اور H جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا, وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا اینالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال,
پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا، اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے، کہ تاکہ علی پرویز آج ہے، کل ہو نہ ہو، کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو، پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب، ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر، اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ سر. علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے پیچھے؟ جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن کا. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے، ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے، ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. تو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گاہے بگاہے آپ کو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ 1-2 مہینے بعد کچھ اور چیزیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہیں وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گی پھر وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نادرا کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے، سب مل کے اس ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. ایف بی آر از گیٹنگ آل دا سپورٹ فرام آل انسٹیٹیوشنز. آگے چلیں ذرا. اچھا، اس سلائڈ سے آپ بہت فیملیئر ہیں، میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. یہ ہمارا ٹیکس گیپ ہے جو دونوں طرح سے کیلکولیٹ ہوا ہے، ویریس اسٹڈیز سے بھی ہوا ہے اور ہم نے باٹم اپ بھی کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو آپ کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. جسٹ فار سمری ریمائنڈر، ہمارا سیلز ٹیکس میں اس سال کا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا جو ایکسپیکٹڈ گیپ ہے وہ if these interventions minus these interventions would be 4.1 trillion. انکم ٹیکس میں 2.4 and 0.6 آن دا کسٹم سائڈ. تو ٹوٹل ہمارا ٹیکس گیپ جو اس سال کا بنتا ہے وہ 7.1 بنتا ہے جو پچھلے سال کا کوئی 6.2 کے قریب تھا. آگے چلو جی سر. کیوں نہیں مل گیا؟ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، میرا خیال آپ کے پاس آلریڈی ہے. اچھا، لیکن یہ سر اگلی سلائیڈ یہ امپورٹنٹ ہے سر. یہ وہ انکم ٹیکس کا صرف جو میں 2.4 کی بات کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا بریک اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. سو دیٹ مینس 3.3 ملین لوگ ہیں جو ٹاپ 5% میں فال کرتے ہیں. ان 3.3 ملین کی جو ایوریج انکم ہے وہ 4.8 ملین ہے اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے. لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں ہائر اینڈ ہوگا وہ کافی اوپر ہوگا. سے ٹاپ 1% جو اس میں ہے یہ 3.3 ملین میں سے وہ صرف 6,70,000 لوگ ہیں اور ان 6,70,000 کی جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو وہ 13.2 ملین ہے. اس کیٹیگری میں یہ ٹاپ 5% کی آپ بات کریں، ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ٹاپ 5% کے اوپر ہے. آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کل جب بات ہو رہی تھی سینٹ میں تو اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ٹیکس لائبلٹی ان پیڈ ہے انکم ٹیکس سائڈ پہ، اور ادھر کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی، ادر دین کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. اس میں سے یہ گرین از ان پیڈ اینڈ 619 کا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وچ از یلو از پیڈ. سو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے. اچھا، یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ ہیں جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے، یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے، نیچے فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے. اچھا، اب وہ جو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے ان کی جو لائبلٹی ہے وہ 1.6 ٹریلین ہے. یہ ٹاپ 5% کی لائبلٹی ہے. اگر آپ اس سے نیچے والی ساری کیٹیگریز کو بھی ملا لیں تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. یعنی آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں. اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے. تو وہ ٹوٹل سو ایون اف وی ڈو ناٹ ٹچ اینی بڈی ان 95%, the maximum income tax liability that we lose
is less than 140 billion. تو یہ ساری جو توجہ ہے جو منسٹر آف اسٹیٹ نے بھی کہا کہ ہم نے وہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں 1 گاڑیاں اس پہ جائیں گے, وہ اسی ریفرنس سے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل ہو اسپینڈ منی, ہو ہیو منی ٹو اسپینڈ منی. آگے چلیے. اچھا اب کیا یہ ایک بیک گراؤنڈ کے لیے تھا کہ کیوں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. بیسیکلی میں آپ کو آج 4 انٹرونشنز وہ بتاؤں گا جو ہو چکی ہیں, اور 2 وہ ہیں جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے. ایک پرال کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, کیونکہ پرال ہمارا ڈیجیٹل آرم ہے بیسیکلی FBR کا, اور دوسرا کچھ HR اور کی سائڈ پہ کیپیسٹی بلڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن نے چلنا ہے تو اس نے کسی HR کے ساتھ مل کے چلنا ہے, تو بالکل ویکوم میں اس نے کام نہیں کرتا. تو اگر آپ اجازت دیں تو فرسٹ والی جو ہائی ویلیو نان فائلر کی کنورژن ہے جس کا منسٹر آف اسٹیٹ نے ذکر کیا ہے, اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. تو ہم نے اسینشلی 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کسی نہ کسی ڈیٹا میں تھا, اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا سخت چیک لگایا. اور وہ چیک کیا تھا؟ وہ چیک یہ تھا کہ اگر اس کے بینک پرافٹ 1.3 ملین پر اینم سے زیادہ ہوں, 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو, ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین, 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو, یا انہوں نے ودڈرال کی ہو 3.5 ملین پر اینم یا 2+ بینک اکاؤنٹس, اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی نہیں آئے گا, یا ڈپازٹڈ ایٹ لیسٹ ₹28 ملین ان بینکس. تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا, اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں, آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے, آگے چلیے گا, تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا, اس میں ذرا کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا, اپنی فائلنگ کر دی. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے, جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا, اٹس ناٹ لائک کرمنل لا, FIR بندہ جا کے پکڑ لیا. اس کے سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ ہو گیا, جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا, کوئی اور ایشو تھا, وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. بٹ 169 is a good in a space of 186,000 is a good number to start with. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے, اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا لیکن وہ ٹائم لائن سے تھوڑا سا پہلے, جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا, تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ بائی فیبروری اینڈ. یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے, دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس کو. اینڈ دین ایونچولی یو کریٹ یور ڈیمانڈ, اور 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے, اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ آر وی مانیٹرنگ اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا ذرا. نہیں, اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب, کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا, جی سر, اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. کر گیا سر, میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے, اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے, یہ ایڈمٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آیا. جی رفلی سر, نہیں, جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا وہ 169 ہے, وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں, تو 169 کو گیا ہے. جانا شاید ٹوٹل اسپیس 190 کی تھی, جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی, اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس گیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین, دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ, تو یہ کلیکٹ ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی, ان کے وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ کرسپونڈ کر کے ان کو اگلا پروسیس چلے گا. اب اس پروسیس کو اوپن نہیں چھوڑا ہوا. آگے چلیے گا ذرا. اگر آپ دیکھیں تو اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے جو ڈیش بورڈ کی مین اسکرین اگر آ جائے, اس کے اندر پھر آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں سے یہ کہاں پہ کیے گئے ہیں نوٹس. LTO کون سا ہے, کراچی ہے, RTO کراچی ہے, اس کے پھر ویریس فیلڈ, ذرا اوپر لے جائیے گا, فیلڈ دکھا دیجیے گا.
بالکل اوپر نہیں جائے بالکل. اینڈ یہ ریئل ڈیٹا تو یہ ریئل ڈیٹا ہے, دس از لائیو ڈیٹا, یہ وہ نہیں ہے, ہم وہ نہیں ہے. یہ کس فیلڈ آفس کو کتنے کیسز اسائن ہوئے, انفورسمنٹ انیشیٹڈ کتنوں میں ہوئی, یعنی پہلا والا وہ جو نوٹس میں نے بتایا وہ کتنے لوگوں کو گیا, پھر انڈیویجولز جنہوں نے فائل کر دیا وہ کتنے لوگ ہیں, اور اس کے اگینسٹ ٹیکس کلیکٹڈ کتنا ہوا. آگے چلیے. اچھا اب یہ اس کے آگے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیپس میں جانا ہے, اور آپ دیکھنا چاہیں تو یہ پوری کی پوری راؤ جو ہے یہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جتنے سٹیپس اس پروسیس میں ہوں گے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں, اور یہ ایف بی آر میں بھی اویلیبل ہے, منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اویلیبل ہوگا, تو کہ ہم دیکھ سکیں. لیکن صرف یہ ہم ایل ٹی او یا آر ٹی او لیول پہ نہیں کر رہے, ریجنل ٹیکس آفس پہ, آپ اس کے نیچے جائیں آفیسر لیول کے اوپر, کوئی بھی ایک کھول تو کسی کو کلک کر لیں. آپ یہ دیکھیں جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم زونز میں چلے گئے, ٹھیک ہے, جب یہ ان کے آفیسرز کے نام آ رہے ہیں, ان کے زونز کے نام آ رہے ہیں, اور اگر ود ان زون اس کے جاتے ہیں ہم, تو دین یو کین ایکچولی سی کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے, ایونچولی ہمارا یونٹ ہے جس پر آپریٹ ہو رہا ہے, تو یہ عامر ریاض صاحب ہیں جو بیسیکلی کرنٹلی آر ٹی او لاہور میں ہے, زون 2 میں ہے, اور ان کے جو نوٹس انڈر 121 ہے وہ کتنے اوور ڈیو ہیں, اوور ڈیو نہیں ہے, 0 ہے, جو پہلے والا نوٹس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. تو اس کی بجائے کہ ہم یہ فیلڈ میں ڈیٹا بھیج دیتے اور پھر انتظار کرتے ایک سال بعد کہ اس کا کیا بنا, تو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کس افسر نے, کس زون نے, کس آر ٹی او نے یا ریجنل آفس نے یا کس ایل ٹی او نے اس کس اسٹیپ پہ کتنا پہنچ گیا ہے. تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ آپ لائیو اسے دیکھ سکیں, مانیٹر کر سکیں. دس انکریزز دا ابلٹی, دس از بیسیکلی برنگنگ مینیجریل ایفیشنسی ایٹ دا ہائر لیول, اینڈ آلسو کائنڈ آف ٹرانسپیرنسی. وائل لوگ کہیں گے جی ہم نے ادھر سے کلیکشن زیادہ کر لی, ادھر سے کر لی, بٹ یہ جو کور کام تھا ہائی نیٹ ورک انڈیویجول کو ڈیل کرنے کا, اس میں ہم نے کیا کیا. آگے چلیے. اچھا پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ ہے ہاؤ یو لنک پٹ لنکیجز ود ویلیو چین. دیکھیں دو کام ہیں اکانومی کے ساتھ, اگر ایف بی آر نے انٹیلیجنٹلی انٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں انوائسنگ کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور یہ اگلی دفعہ ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بٹ انوائسنگ کے صرف ڈیجیٹل ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا until unless you have some tab on production monitoring. تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پروڈکشن مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, کچھ میں نہیں ہو سکتی. جہاں اگر دونوں سائڈ سے پورا کا پورا سیکٹر ہی سپریس ہو, جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر میں یو نو دیٹ دیر از دس ایشو آف گول مال اور مسنگ بیلز, تو دین وہ ڈیجیٹل انوائسنگ سیل پرچیز کی ہو بھی جائے تو یو ول اینڈ اپ ایٹ اے لوور لیول دین ایکچوئل آپریشن لیول. سو وٹ وی آر تھنکنگ, وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ واز کہ ہم ان سیکٹرز کو اس میں لنک کریں گے. تو ابھی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں ہم نے کام کیا. یہ آپ کا شوگر کا ہے, اس میں ویڈیو انالیٹکس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو دو کام ہو رہے ہیں, دو سینسر لگے ہوئے ہیں. دس از جہاں پہ آپ کا بیگ فل ہوتا ہے, تو اسینشلی اوپر ہاپر ہے, ہاپر جو ہے اس میں کھلتا ہے, ایچ کھلنے یا بند ہونے کے موومنٹ کو اوپر والا سینسر ٹریک کرتا ہے, اور ایک نیچے بھی سینسر لگا ہوا ہے. اور یہ سستا سولوشن ہے, یہ کوئی بہت مہنگا سولوشن نہیں ہے. بیسیکلی یو نیڈ اے ڈیجیٹل آئی اینڈ دین یو نیڈ اے سافٹ ویئر. تو آپ کی کاؤنٹنگ اب نئی ٹیکنالوجی سے بہت ایزی ہو گئی ہے. اب یہ نیچے کیونکہ بیگ جب فل ہو کے نیچے گرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے تو 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ بھی نظر آئے گی, اگر کوئی مس میچ ہو تو وہ بھی نظر آئے گا, اس کے الرٹس بھی جنریٹ ہوں گے. تو یہ آپ سکرین ہے, یہ لائیو ادھر ہی ہے, یہیں پہ ہمارا کنٹرول روم ہے, اور جو ہمارا وینڈر ہے اس کا بھی کنٹرول روم ہے. اس میں یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, آپ کا مل وائز آپ کا انفارمیشن جو ہے وہ ہر وقت لائیو آ رہی ہے. اس دفعہ ہم شوگر کا بھی آپ کو پتا ہے, بہت سارے شوگر سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مسئلہ ہے اس میں, اور ایک اس کے پیچھے وہ پورا نریٹو بھی موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, میرا خیال پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی رفلی سر ہر تیسرے چوتھے دن بالکل صحیح ہے, اور بہت سختی ہے اس میں. آئی بی سے ہم انفارمیشن سیٹ بھی لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم کر رہے ہیں, پورے ملک میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے کئی ملوں کو پکڑا ہے, کئی کو سندھ میں پکڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. کہیں کسی نے شوٹ ایکسٹرا لگا لیے تھے, پورا سول انفراسٹرکچر بنا کے دوسری سائڈ پہ شوٹ لگا دیے تھے, بٹ ایچ شوٹ کے اوپر سینسر لگا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی جب یہ سسٹم تھوڑا سا میچور ہو جائے گا. آگے چلیے. اچھا پھر ایک بڑا ایریا تھا ہمارا ٹیکس فراڈ کا. فلائنگ انوائسز کی بات سنتے رہے, فیک انوائسز کی بات سنتے رہے. اب ہوتا کیا تھا, جب اس کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کیس سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین ہے جس کی وجہ سے وہ ساری فلائنگ انوائس اور فیک انوائس کا بزنس جنریٹ ہوتا تھا,
اس پورے کو دیکھنے کے لیے ہمارے آفیسر کو 5-6 دن فائلیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا کہ جناب اس کی فائل, اس کی بیسیکلی 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس جب آپ ٹیکس فراڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے, اس وقت ہم نے یہ جو ٹول بنایا ہے اس میں ہم نے 2 چیزوں کو یوز کیا ہے, ایک انیکسچر اے ہے اور ایک انیکسچر سی ہے. ہمارا آفیسر وہ بھی فائلیں تو آن لائن ہی تھی, ڈیجیٹل تھی, بٹ وہ ویژولی جا کے دیکھتا تھا کہ اب اس میں ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, کون کا کس کو گیا ہے, سپلائی گئی ہے, کہاں پرچیزز ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ دونوں انیکسچر ڈیجیٹلائزڈ ہیں, انیکسچر اے وچ از ڈومیسٹک پرچیز انوائسز اینڈ انیکسچر سی وچ از ڈومیسٹک سیلز انوائسز, تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹول بنایا گیا ہے جس ٹول کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے اوریجنلی فیک یا فلائنگ انوائس جنریٹ کی ہے, which in this case is initiator جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں گیا ہے. اچھا, نہ صرف کہاں گیا ہے, ایک تو کہاں آ جائے گا, پھر اس کے والیومز بھی آ جائیں گے, ان کے نام بھی آ جائیں گے. اب تھوڑا لیگل سٹیٹس بھی, کلر کوڈنگ بھی کلیئر. جی, یہ کلر کوڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ اے او پی ہے یا کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے. بلو از انڈیویجول, آپ کا یلو از اے او پی اینڈ کمپنی از دا لاسٹ ون, نیچے والا بالکل, اور بیچ میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے, دس از دیٹ گائے ہو از ٹرائنگ ٹو گیم دا سسٹم. آگے چلیے گا, آگے چلتے ہیں. تو یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ہم نے تھوڑے سے اس کو نا ڈیلیٹ کیے اوریجنل نیمز فار دا پرپز کہ وہ اٹس اے ریئل کیس, ہم وہ تھوڑی سی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن بھی ملتی ہے. فٹ لائن سے جتنا ڈسٹینس ہے دیٹ پرسن از مور لائکلی ٹو بی اے ڈیلنکوئنٹ پرسن. اس میں یہ وہی جو ڈاٹس آپ کو یہ نظر آئے نا, یہ وہی کلر کوڈنگ ہے. دیز آر انڈیویجولز آر کمپنیز, دیز آر رجسٹرڈ پرسنز ود آر پیز. تو یہ آر پی جتنا ٹرینڈ لائن سے دور ہے, ہی از مور لائکلی ٹو بی ڈیلنکوئنٹ. آپ کسی ایک پہ کلک کریں گے پھر اس کا ڈیٹا آ جائے گا, ایکسل شیٹ کھل جائے گی. دس از اے ٹول اگین جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر یا فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. آگے چلیے. نو دس از فنکشنل. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو ہم سوچتے تھے ہم کریں گے. جب لاسٹ ٹائم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, اب یہ ہو چکا. اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے اخبار وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا, فیس لیس اسسمنٹ ایگزامینیشن. یہ مین پرابلم کیا تھا, ہمارا جو اپریزر تھا اور جو کلیئرنگ ایجنٹ تھا اور جو کمرشل امپورٹر کی وہ والی قسم تھی جو ڈیلنکوئنٹ تھی, ان کا آپس میں کلوژن ہوتا تھا. کوئی بھی شریف آدمی چائنا سے مس ڈکلیریشن کی نیت سے کنٹینر نہیں لاتا جب تک اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا, 10 کروڑ کا مال اس کا پکڑا جائے اور وہ ادھر ہی پڑا رہے. تو دیر ہیڈ ٹو بی اے پرائر ارینجمنٹ. تو ہم نے پرائر ارینجمنٹ کو توڑ دیا. کراچی جہاں پہ رفلی آپ کا 90%, 80%, 80% ممبر کسٹم یا واجد صاحب ہے میرے خیال, میرے پاس ہے نمبر ٹو بی ایگزیکٹ. I thought 80% بولے. جی سر, بٹ سینچری ہمارا جو فیس لیس جو کراچی ہے دیٹ از مور دین 80%, جہاں پہ ہماری ساری امپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے, بیسیکلی ہم نے پول کر دیا تمام اپریزر کو اور ایک سینیٹائز ہال میں بٹھا دیا. ہال میں جانے سے پہلے ان سے تمام کمیونیکیشن کی ڈیوائسز لے لی جاتی ہے, موبائل ہو, اینی تھنگ ایلس, لیپ ٹاپ جو کنیکٹ ہو سکے. دے ہیو نتھنگ, دے گو ایز دا اوریجنل پرسن ان دا فارسٹ. ونس دے گو ان, دے کیناٹ کم آؤٹ جب تک ان کی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی, ایکسیپٹ فار نیچرل ریزنس, اور اس کے لیے اجازت لے کے باہر جاتے ہیں اور پھر اسی طرح انٹری ایگزٹ اسی طرح کنٹرولڈ ہے. اب جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے سے پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جی ڈی کون سی ملے. اب دیکھیں نا, ڈیلی آپ کی بہت سی جی ڈیز آ رہی ہیں. سے اگر میں 8 دنوں کا آپ کو ڈیٹا دیکھوں کہ آپ کی کتنی جی ڈیز آئی ہیں تو وہ 12,000 جی ڈیز آئی ہیں, تو 1,500 جی ڈی آ رہی ہے. سو 1,500 کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی. دیٹس ارتھمیٹیکل امپاسبلٹی. تو آپ یہ اندر چلے گئے ہیں کہ 150 بندہ یا 100 بندہ اندر بیٹھ گیا ہے, وہ ڈیپینڈنگ اپان دا ورک لوڈ, اینڈ دے ڈو ناٹ نو دیر از ون سینٹرل سسٹم جو جی ڈی اسائن کر رہا ہے. اس سے اور پھر FIFO کا پرنسپل ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا. تو ہی کیناٹ چینج کہ میں اب یہ نہیں کرتا, میں یہ کروں گا. وہ جو پریفرنس والی بات تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. میں ابھی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاتا ہوں. یہ وہ حال ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے. سو کلوژن آپ نے توڑ دیا. So اب he does not have an incentive to favor somebody. دیکھیں, فیور تو آپ کسی وجہ سے کرتے ہیں, تو وجہ معلوم کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا. تو وہ وجہ معلوم کرنے کا جب طریقہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ابھی ہمیں بالکل سٹارٹ ہے, 15 تاریخ کو شروع ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلی پری پوسٹ انالیسس کر رہے ہیں
سے 3 دن پہلے کیا تھا 3 دن بعد کیا تھا. جو لاسٹ میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں گا, آگے چلیے ذرا, یہ تھوڑا سا ٹیسٹیمونیل دیکھ لیں, دین آئی سی شو دو ذرا. یہ جاوید بلوانی صاحب ہے, یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. So this is the first intervention. So ایک سیکنڈ, یہ فرسٹ انٹروینشن ہے, یہ فلی امپلیمنٹڈ ہے, اس کا ہم انیشیل فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. آگے چلو, تھوڑا سا ویڈیو کو چھوٹا کیجیے گا. یہ ثاقب فیاض صاحب ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے FTCCI کے. چلیں بس ٹھیک, آگے چلیں. اچھا, اب یہ اس کے ریزلٹس ہیں. ابھی یہ ہمارے پاس جو اکانومیٹرکس میں گولڈن میتھڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی رننگ سسٹم میں آپ انٹرونشن کر دیں تو اس کا پری پوسٹ انالیسس از اے گڈ وے ٹو لک ایٹ اٹ کہ اس کا اس انٹرونشن کا کیا امپیکٹ ہے, ایزیومنگ کہ نو ادر فیکٹر ہیز چینج. اچھا, ہمیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ 15 تاریخ کو اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کسٹمز کے حوالے سے یا پورٹ کے حوالے سے. دس از دی اونلی ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو 15 سے پہلے اور 15 کے بعد کا اگر ہم ڈیٹا لیں, 7 سے 15 ہم نے ایکول ڈیز کا لیا ہے, تو آپ نمبر آف GDs فائل دیکھ لیں, 12,000 سے بڑھ کے 15,000. دیٹ شوز دا ٹرسٹ ان دا سسٹم. نظر آتی کہ 15 تاریخ کو اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کسٹمز کے حوالے سے یا پورٹ کے حوالے سے. دس از دی اونلی ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو 15 سے پہلے اور 15 کے بعد کا اگر ہم ڈیٹا لیں, 7 سے 15 ہم نے ایکول ڈیز کا لیا ہے, تو آپ نمبر آف GDs فائل دیکھ لیں, 12,000 سے بڑھ کے 15,000. دیٹ شوز دا ٹرسٹ ان دا سسٹم. اچھا, مارک فار اسسمنٹ کم ہو گئی because the system does not see any incentive to you get it. اچھا, پھر پرسنٹیج آف اسسمنٹ پینڈنگ, اس میں ہمیں پریشر آیا تھا. ہمارے جو پہلے 2 یا 3 دن تھے اس میں ہمیں سسٹم کے گلیچز آئے تھے, جو آتے ہیں کسی جب آپ ٹیکنیکل شفٹ کرتے تو 2-2, 3-3 گھنٹے بند رہا تھا سسٹم. لیکن یہ اب آج جب صبح میری بات ہوئی ہے چیف ڈائریکٹر سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے 24 آورس کے لیے آئے. تو DD5 سے لے کے DD کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے میں رفلی 2 سے 3 دن لگتے تھے, اور کچھ کیسز میں اگر تنگ کرنا ہو تو زیادہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس چاہیے اور آپ کا ڈاکومنٹ غلط ہے, اور نہیں دیکھیں آپ کی ایگزامینیشن پہلے ہوئی. یہ آگے آپ دیکھیے گا, دو روز بڑی امپورٹنٹ ہے. ون از ڈاکومنٹس کالڈ اینڈ ادر از ایگزامینیشن کالڈ. سو بیفور دا سسٹم واز امپلیمنٹڈ 2000 ڈاکومنٹ کال ہوئے انہی دنوں میں, اتنے ہی دنوں میں, اور جب سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا تو صرف 408. اس پہ کو مطلب مجھے جواب دے گا کہ کیوں ہوا ہے, پوری بات سمجھ آ گئی. اچھا, اسی طرح ایگزامینیشن کارڈ کا نمبر بھی کم ہو گیا. اچھا, ایگزامینیشن میں ایک ایکسٹرا پرابلم بھی ہے, ایک بڑی لافل پرابلم. جب ایگزامینیشن کو امپورٹر کو جا کے لیبر کی کاسٹ دینی پڑتی ہے, وہ سارا ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو دونوں میں یہ جو سگنیفیکنٹ بیسیکلی جب آپ انسینٹیو اپنے ایجنٹ کا بدل دیں تو اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. دیٹس واٹ آئی واز آل. So I think this is a very significant improvement. We hope کہ ایک مہینے میں اس کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں, اور if we are able to persist with this. ریونیو میں بھی کوئی شارٹ فال نہیں ہے, آپ دیکھ لیں وہ مطلب تھوڑا سا بڑا ہی ہے, جس سے GDs بڑی ہے رفلی, جتنی اتنے کے پرسنٹ وہ بھی بڑا ہے, تو کوئی ایسا کوئی ریونیو کا لاس بھی نہیں ہوا. تو ہوپ فلی this system would go well. آگے سنیے. ایک آخری انٹروینشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے, سارا کچھ اس وقت FBR کی ٹیم اور پرال کی ٹیم نہیں, لیکن پرال ہیز لمیٹڈ کیپیسٹی. تو ہم جو یہ سارا کچھ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کی اس کیپیسٹی کو انہانس کرنا بھی ضروری ہے. تو پرال کا ایک تو منسٹر صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں نیا بورڈ جو ہے اپروو کیا ہے, وچ از ویری گڈ بورڈ.
میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف فیڈرل ایس او ای اس سے اچھا بورڈ کوئی نہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واپس لے لیجیے اس سلائڈ پہ اس پہ بورڈ ہے. آپ دیکھیں اس میں عارف سعید صاحب ہیں جو سی او ہیں سروسز کے پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, چیئرمین نادرا ہیں, ہمارے ایک ممبر ہیں, ایک ریونیو ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ایک فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری. دیٹس آل فار دا سرکار. اینڈ باقی اس میں چیئرمین ایف بی آر بھی ہیں. سلمان اختر صاحب ٹیکنالوجکس کے ہیں, سی او ہیں, ایکس ایم آئی ٹی ہیں. فرید ظفر صاحب ایسوسیٹ پروفیسر لانس کے, جنہوں نے بہت کام کیا, بہت محنت کی ہے, ابھی تک وہ سسٹم چلایا ہے, لیکن دے جسٹ نیڈ اے بگ اپ گریڈ. تو اس کی آرگنائزیشنل بھی اپروول ہو گئی ہے, ای سی سی میں سمری بھی اپروو ہو گئی ہے. کوئی رفلی ہم 4 بلین کی انجیکشن کرنے جا رہے ہیں. سر اس کے علاوہ ایچ آر کیپیسٹی کے حوالے سے ہے, ہمارا ایڈ آ گیا ہوا ہے. 4 تاریخ کو جو ہے وہ بڈ جمع ہو جائے گی اور انشاءاللہ 550 ایڈیٹر جو ہیں وہ اس مہینے اگلے مہینے کے اینڈ تک آ جائیں گے. سر دیٹس آل. رائٹ جی, تھینک یو جی. آئی تھنک کہ اب ہم ول ٹیک کیو این اے. تو مین مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ دکھا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلاننگ نہیں, واٹس ان ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن, اور اس کے جو اپ سائڈز ہیں اس شیئر کیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اٹس اے ون ون سچویشن. اٹس ناٹ اے کوشچن کہ ہم صرف ریونیو پہ فوکس کر رہے ہیں, ہم اکنامک ایکٹیویٹی پہ فوکس کر رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں, ایفیشنسی گینز پہ کر رہے ہیں, تاکہ اس کو ون ون بنایا جا سکے اس ملک کے لیے. ود دیٹ جی آئی اوپن اٹ اپ فار کیو این اے. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ایک تو ایم او ایس نے جو بات کی تھی سر, یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز, ایک تو یہ بتا دیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بڑھ جائے گی. یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کتنا اضافہ ہوگا؟ اور دوسری بات سر, یہ جو آپ ریفارمز کر رہے ہیں اور سرٹن کیٹیگریز کے لیے آپ نے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے لیے نان فائننس ختم کر دی ہے. شارٹ ٹرم میں سر ریونیو کا شارٹ فال ہے, 5 ماہ میں 340 ہو چکا ہے, 6واں مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس میں بھی ایک وہ بینکس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے گا کہ اس میں کتنے پیسے آ جائیں گے. شارٹ فال جو ہے سر بھی 100 سے 150 بلین کے درمیان ایکسپیکٹ ہے. یہ آئی ایم ایف کو کیسے جو ہے وہ کرے گا؟ مہتاب صاحب, میں تھوڑا سا اس پہ I'll take a first stab اور پھر منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بار بار جو بات ہوتی ہے, آپ کے آنے سے پہلے ایکچولی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ ٹمورو اور نیکسٹ ویک اور نیکسٹ منتھ. ہم نے اس کو اسٹرکچرل بیسس پہ آگے لے کر جانا ہے. 1 مہینے کی شارٹ فال یا 1 مہینے کا, کیونکہ یہی تو ہم کرتے آئے ہیں, ایڈ ہاک میجرز. اور اسی لیے جو میں مین بات اس میں ہم نے نہیں ذکر کیا, جیسے چیئرمین نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, کہ ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ کو ہم ایف بی آر سے نکال رہے ہیں, تاکہ ہر دفعہ جو when the math works, because آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ how the math is going to work, لیکن ہم نے اس اکانومی کو ایک سسٹینیبل لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس لیے یہ جو اگر کوئی ٹیمپرری ایسے ایشوز ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے. یہی وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم مینیج کریں گے مہتاب صاحب, بیکاز یہ وہ لیکیجز ہیں. آپ نے ابھی سنا جو چیئرمین نے کہا کہ 7.1 ٹریلین کی پوٹینشیل ہے اور لیکیج ہے. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ نومبر میں کیا ہوا اور اکتوبر میں کیا ہوا اور دسمبر میں کیا ہونے والا ہے. ہم نے اگلا 6 مہینے دیکھنے ہیں ہمارے پاس ابھی 6 مہینے. تو انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یہ چیزیں لیتے گئے تھرو ڈیٹا انالیٹکس, not harassment, not doing something which is not backed by the fact base, تو انشاءاللہ we are very ہوپفل کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس گیپ کو نہ صرف اس سال کی, کیونکہ یہ سال کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو کم از کم 13.5% پہ لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, because that's where we become, our fiscal situation at least starts becoming sustainable. تو آئی تھنک میں اتنی بات کروں گا. اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ. مہتاب صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج بڑی مشکل سے ہم نے استحکام حاصل کیا ہے نا, اس کی عوام نے ایک بہت بڑی قیمت دی ہے.
اور میرے خیال سے آج تک جس قسم کے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیے ہیں, اسٹیبلر گورنمنٹس ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. تو ہمارا بنیادی جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف فریم ورک اور شراکت داری کے ساتھ چلتے ہوئے وی ہیو ٹو میک دا میتھس ورک. اور یہ جو ساری کی ساری انٹرونشن ہے, مجھے بتائیں یہ جو نان فائلر اور یہ جو کنزمپشن اور ان کے لائف سٹائل میپنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی شخص ویسے ہی نان فائلر رہنا چاہے گا؟ تو آپ کو بات کوالٹی آف ٹیکسیشن کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں کوگنیسنٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر, اور آپ پچھلے چند مہینوں کے اندر, چند سال کے اندر جو آپ کا شیئر ڈسٹریبیوشن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے درمیان ہے وہ دیکھیں تو وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹو پش ان دس, بٹ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شراکت داری بھی رکھنی ہے اور اس نظام کو بھی چلاتے ہوئے معیشت کو اب گروتھ, اور گروتھ بھی وہ نہیں جو عمران خان صاحب دے کے گئے کہ اگلے مہینے منہ کے اوپر گر گئی. کوالٹی آف گروتھ, جس طرح کوالٹی آف ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف دا گروتھ, کیا وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ کلائمیٹ پروفنگ اور کلائمیٹ چینجز کے مطابق وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے, اور ساتھ سب سے زیادہ ضروری کیا وہ دیرپا ہے کہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ہوم گرون ایجنڈا عطا تارڑ صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, مہینے کے اندر رول آؤٹ کریں گے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اسمال پیسز آف دا لارج اسٹریٹجی جو ہے نظر آئیں گے. جی میں اتنے, اس سے زیادہ میں کوئی بڑے بڑے کلیم کرنا نہیں چاہتا, باقی وقت کے ساتھ اللہ خیر رکھے, ہم بھی یہاں پہ ہیں. جی چیئرمین صاحب. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس وقت پچھلے سال جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھی وہ رفلی 5 ٹریلین انکم ٹیکس آئی ہوئی تھی, کریکٹ, 4.5 ٹریلین. اچھا, لیکن دیکھیں جو بنیادی آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے تو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو نہیں کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے. کیا ہمیں جی ایس ٹی جو ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی رکھنا چاہیے؟ فیوچر میں شاید نہیں رہے گا, لیکن یہ ابھی نہیں ہے, یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. اف وی آر ایبل ٹو فکس دا ریسٹ آف دا سسٹم وی ول موو ٹوارڈز دیٹ. اس وقت ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ادھر جانے کی, لیکن یہ اسپیس انشاءاللہ بنے گی, انہی انٹرونشن سے بنے گی اور ہم ادھر جائیں گے. اس بات میں پرسنل انکم ٹیکس زیادہ ریٹ ہے, اب وہ ہے تو ڈائریکٹ ہی, لیکن اس کے ریٹ نیچے کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ایشو نہیں ہے. اسی طرح جی ایس ٹی شاید پرابیبلی فیوچر میں آپ 10-12% پہ آ جائیں گے, کچھ سالوں بعد آئیں گے. اسی طرح آپ کا جو یہ امپورٹ اسٹیج ٹیکسیشن ہے یہ کم ہوگی. یہ آپ کا سوال درست ہے, درست ڈائریکشن میں. آلریڈی منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آلریڈی ڈائریکٹ کی ریشو بڑھ رہی ہے, اوور ٹائم بڑھ رہی ہے, لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جو اس کریٹ ہوتی جائے گی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوتی جائے گی. جی یہ 2 بجے آپ نے پریس کانفرنس کو 12 بجے کر دیا. منسٹر صاحب کی عادت ہے کہ 8 بجے دفتر آ جاتے ہیں, مجھے شک تھا کہ نیچے لا کے کہیں 8 بجے. کوئری میری ساتھ یہ ہے, اور سیریس کوشچن ہے کہ فیڈرل لیول پر, سینٹرل لیول پر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 40 سے لو 10%, 9% پہ آ گیا ہے, نہیں 5%, اور آپ 7% کا لیں, اور اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ جو انفلیشن کم ہوئی ہے یہ کب عوام تک, کنزیومر تک یہ ٹرانسمٹ ہوگی؟ پنجاب میں محسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی رک گئی ہے اور کئی بار معاملات میں مہنگائی کم کی ہوئی ہے, اور کیونکہ مولانا عطاء تارڑ صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی رضامت کے لیے یہ جو 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہوئی ہے, سیاسی بات آج نہیں ہوگی, 9 مئی کے مجرموں کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ تاثر کیا ہے کہ شاید ہمارے اوپر اکنامک پرابلم ہمارے لیے پیدا ہوں گے, اور خاص طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے جی ایس ٹی پلس کا. تو تارڑ صاحب کیا انشور کرتے ہیں آپ کہ جی ایس ٹی پلس کو کوئی اٹیک نہیں ہوگا؟ اچھا جی, میں ایکچولی یہ دیکھیں جو جیسے ابھی منسٹر آف انفارمیشن نے کہا ہے کہ ذرا اس کو اکنامک فوکس رکھیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے بالکل درست سوال ہے, اور میں نے اس کا, میں جب سیالکوٹ چیمبر میں تھا 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے, وہاں میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اور ہم اس کو اب ای سی سی میں ریگولر ایجنڈا آئٹم بنا رہے ہیں کہ ہر مہینے ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے چکن اور پلسز کی پرائسز کو دیکھا تھا,
کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن پرائسز نیچے آ رہی ہیں, تو یہاں جو ماش کی دال اور چنے کی دال اور مرغی یہاں کیوں اوپر بڑھ رہی ہے؟ اینڈ اٹس بیکاز آف دا آربیٹراج وچ واز ہیپننگ تھرو دا مڈل مین. تو میں نے پچھلی ECC میں ہم نے ایکچولی بڑی اس میں مفصل رپورٹ بھی آئی کہ کس طرح انٹرونشن کر کے تھرو منسٹری آف پلاننگ اینڈ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز, جہاں ہم نے چیف سیکرٹری صاحبان کو ان سے درخواست کی, تو آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزوں کی پرائسز میں کمی آئی ہے. سو وی آر ناؤ مانیٹرنگ دس. اور پچھلے لاسٹ ECC میں سر کے جو دوائیوں پہ بھی, جو ادویات پہ بھی جو ہے, اس پہ بھی ہم اس کو فردر لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو آربیٹراج ہے یہ ہونا جو ہے وہ بند ہو. تو یہ ہمارا ریگولر ایجنڈا آئٹم ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی ہے جی, اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اس لارجر کانٹیکسٹ انشاءاللہ تعالی we will address it at the economic diplomacy level. لیکن اگر منسٹر آف انفارمیشن اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, چھوٹی ایک چیز ایڈ کر دوں آن اے لائٹر نوٹ ہی, اگر آپ چاہتے ہیں تو 9 مئی والوں کے لیے وہ پہلے ڈیٹا انالیسس پہلے کروا لیں گے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں. دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم فلی کمپلائنٹ ہیں تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل فورمز کی, اور ہم نہ صرف کمپلائنٹ ہیں بلکہ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ لوکلی بھی جس کورٹ سے کوئی آرڈر آتا ہے وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق اور لوکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن اور رولز کے مطابق ہوتا ہے. کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون نہیں ہے. تو جو کمپلائنس ہم نے کی ہے میرا خیال ہے وہ ہر سیکٹر میں, اگر آپ PIO کو دیکھیں جو یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں, کمپلائنس کی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں تو وہ بحال ہوئی ہیں, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا آگے اس کی پرائیویٹائزیشن میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپلائنس کی ایشوز نہیں ہیں. دنیا بھر میں ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے, اور یہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیسے انشور کیا گیا. نمبر 1 رائٹ ٹو انگیج اے لائر ہے, لائر کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ ہے, رائٹ ٹو میٹ فیملی ہے, رائٹ ٹو اپیل ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی اپیل ہے, پھر ہائی کورٹ کی ایک اپیل ہے. تو جب یہ سارے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے پروسیسز پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کسی کووننٹ کی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپلائنس میں اور ہماری یہاں پہ لاز اور ڈیو پروسیس کے مطابق چیزیں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں. اچھا میری ریکویسٹ ہے آؤٹ آف کورس کوسچن نہ آؤٹ آف کورس. جی مبارک صاحب. فائنانس منسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے بڑا ایک ایگزاسٹیو پریزنٹیشن دیا تھا اور یہ 7.1 ٹیکس گیپ کے حوالے سے, اس میں 4.1 دوبارہ بھی آپ نے کہا کہ سیلس ٹیکس کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایک سیکٹر جو ہے اس کی خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ, اور آج بھی اس کا آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دکھائی, شوگر انڈسٹری جو کہ کہا جاتا تھا کہ انٹچیبل ہے لیکن اس کو ٹچ کیا گیا, اور وہ لیکن وہ جو باقی سیکٹرز ہے جیسے کہ اس کا بھی فگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے کہ آئرن, اسٹیل, سیمنٹ, بیوریجز وغیرہ کو نہیں ٹچ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا بھی پوٹینشیل بتایا گیا تھا کہ یہاں بھی یہ ایشوز ہے. یہ پارٹ ایک سوال. دوسرا سر آپ یہ بتائیں یہ جو فسکل فریم ورک جو آپ پروونسز کے ساتھ سائن کر چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس کی لیجسلیشن کے حوالے سے باقی چیزیں ہیں اور وہ بھی ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان دا براڈر. اور آئی ایم سوری میں آپ کا تھوڑا سا ریفریس کروں. ہسٹوریکلی IMF جو ہے وہ ریفارمس کو ان ریئل ٹائمس وہ سپورٹ نہیں کرتے, بیکاز when you start with the reform process تو آٹومیٹیکلی آپ کے ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوتی ہے ان دا شارٹ ٹرم جیسے آپ نے کہا. تو آپ لوگ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ تو آبویس ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے, انٹرونشن کریں گے, آپ کی ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوگی, بٹ ان دا لانگ رن وہ آپ کو پے آف کریں گے. لیکن IMF شارٹ میجرس چاہتے ہیں, کوئک ریونیو چاہتے ہیں, تو وہ ہسٹوریکلی پریویس فائنانس منسٹر کوئک میجرس کرتے تھے, منتھلی شارٹ فالس کو میٹ کرتے تھے. تو اس کو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی میں I'll take a first stab at this. آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا چیئرمین FBR نے ہر انڈسٹری میں جا کے ہر سیگمنٹ پہ بتایا تھا. آج صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے
whether all other sectors are undergoing the same governance جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ میں آپ کو اگر اس میں چیئرمین ایبیا کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اس میں بڑا ہم کلیئر ہیں کہ اور اسی لیے بات کی گئی انٹیگریشن آف ویلیو چینز اکراس آل سیکٹرز. شوگر کی صرف آپ کو آج ایگزامپل دی گئی. جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے یہ ہم ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں. نیشنل فسکل پیکٹ تو سائن ہو گیا ہے, اب ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں آن دا امپلیمنٹیشن. پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت ہماری جاری ہے اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 29% ٹیکس ریونیوز کی گروتھ ہوئی. اس سال obviously is a very ambitious target جو 40% پہ ہم نے کیا. اس میں assumptions تھیں, اس میں assumptions تھی around autonomous growth and was assumptions around policy measures. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو ڈاؤن نہیں ہے, compared to last year actually increase ہے of the tax revenues compared to last year. Compared to the target ہم we are behind. So آپ کی بات بالکل درست ہے, تو وہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. As far as I am concerned, دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اور جہاں ہم ان کے ساتھ گڈ فیتھ میں بات کریں, ان کو کوئی سرپرائزز نہ دیں, کوئی ایسے کام نہ کریں جو ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور ہم اس کو نہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے. یہ جو سارے میجرز ہم لے رہے ہیں, جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, not in terms of the what and why but the how part of it. As far as I'm concerned, we are showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. Because ہم کسی ایک چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے میجرز ہیں, کچھ لیجسلیشن کے میجرز ہیں, وہ کریں گے تو ہم آگے اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ رزلٹ لائیں گے. تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایل ایکچولی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پورے پروگرام پہ وی ول کنٹینیو ود دا پروگرام. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر وہ صرف جو سیکٹرز کے حوالے سے. جی سیکٹر, ہاں بالکل. تو ایسے ہے مبارک صاحب, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. شوگر کا ہم نے آپ کو دکھایا جو 100% امپلیمنٹڈ ہے ایز اٹ از آپریٹڈ. سیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلوشن آلریڈی امپلیمنٹڈ تھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا, اس کا لیکن ایک پارٹ مسنگ تھا. اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا, اب وہ امپلیمنٹیشن فیز میں چلا گیا. 2 دوسرے سیکٹر ہیں ٹیکسٹائل اور بیوریجز. اس کی ہمارا یہاں ایک ڈلیوری یونٹ بنا ہوا ہے, تو انہوں نے آلموسٹ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے اس کے 2 ریویو لے چکا ہوں. ابھی ہم کسی وقت منسٹر آف اسٹیٹ اور منسٹر آف سے اپروول لیں گے ڈیزائن کی, اور پھر ہم اس کے بعد اس کی بیسیکلی RFP بنا کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اس کی ہماری جو ٹائم لائن اپروو کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور منسٹر صاحب نے, وہ ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی تک کہیں ہمیں پش آئے گا ٹائم لائن پہ, کیونکہ اٹس سم تھنگ جو ڈیزائن فیز میں کافی زیادہ سوچو بچار, کچھ ہم نے چائنا میں بہت کام ہوا ہے پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. تو دیر ہیز بن 3 چائنیز کنسلٹنٹ جو ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر, اور وہ ہم جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وی تھرو ٹو دیم اینڈ دے کم بیک. میں آپ کو بتانے کو بتا سکتا تھا, لیکن وہ پھر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ وہ چیزیں دکھائیں جو ہو چکی ہیں, تو جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو 2 مہینوں بعد اس پہ اپڈیٹ دوبارہ دیں گے. ٹھیک, جی تھینک یو سر. شاہد والے سوال میں ریپلیس کروں گا. 6.9 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے پر ٹارگیٹ جو 6 ماہ کا ہے, اور 5 ماہ کا آپ کا جو پرفارمنس رہی ہے اور دسمبر کے جو اوور آل آپ کو تقریباً 1715 ارب صرف دسمبر میں کرنا ہے. اور اگر 1% کا ڈسکاؤنٹ بھی آپ لے لیں, 1715 میں وہ شامل ہے شارٹ والا پچھلے والا 1% کا جو ڈسکاؤنٹ آئی ایم ایف نے دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیں تو 1650 ارب روپے آپ کو صرف دسمبر میں کرنا ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر نہیں ہوگا تو منی بجٹ کی طرف جائیں گے یا آپ ٹارگیٹ آئی ایم ایف سے کم کروانے کی کوشش کریں گے؟ سیکنڈلی آپ نے اناؤنس کیا تھا اور چیئرمین صاحب نے بھی کیا تھا کہ جو نان فائننس کی کیٹیگری ہے وہ ہم ختم کر دیں گے لاء سے, لیکن آپ نے ختم نہیں کی, کچھ چیزیں آپ نے بند کی ہیں. ان چیزوں کو بند کرنے کے بعد بھی ابھی بھی 101 ٹرانزیکشن نان فائنل کر سکتے ہیں. آپ کے ریٹیلر جو ہیں, باقی لوگ ہیں, تاریخ ریزن یہ گھر نہیں خریدنے کے بینک بیلنس نہیں کریں گے, بٹ لاء ابھی بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے نان فائننس کو کہ وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو سر آپ نے جو فرمایا تھا کہ کیٹیگری ختم ہوگی, اس کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی, 10th شیڈول نکل جائے گا, وہ میں سر یہ دوسرے کو میں کرتا ہوں. پہلا
दूसरे से शुरू कर लें सर। करें। ये शहबाज साहब पहली बात है, देखिए क्या है नॉन फाइलर क्या था, हम करने की क्या कोशिश करें, ये फाइलर नॉन फाइलर ये सारी बहस है क्या, ये इनकम टैक्स को दुरुस्त कलेक्ट करने की कोशिश है। जब हमने फाइलर्स के अलावा नॉन फाइलर की कैटेगरी बनाई थी वो भी इसलिए थी कि हम इनकम टैक्स दुरुस्त नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो हमने कहा चले जो बंदा फाइल नहीं कर रहा टैक्स रिटर्न उससे हायर रेट ले लो, दैट वाज द होल थिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। हमने क्या कहा, हमने कहा जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब हो ही नहीं सकती नॉन फाइलर की, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 शर्तें होना जरूरी है, यू हैव टू बी फाइलर एंड यू हैव टू बी एलिजिबल। फाइलर इज अ नेसेसरी कंडीशन, एलिजिबिलिटी इज द सफिशिएंसी कंडीशन, बोथ हैव टू बी मेट। तो ये बात दुरुस्त है शहबाज साहब की कि वो हमने ऐसे कागज पे लिखा नहीं कि वो नॉन फाइलर खत्म हो गया, लेकिन वो इनफ्रक्चुअस हो गया जब वो कर ही नहीं सकता इन एक्टिविटीज में। हाँ, कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहेंगी, उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको बहुत शुरू में स्लाइड दिखाई थी ना 95% ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे सिर्फ कोई 140 अरब से कम ड्यू है, मैं ऑनेस्टली इन सब की रिटर्न नहीं लेना चाहता, ये 95% की वो जंक फाइल्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है जंक रिटर्न कितनी आती है, पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा है कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, हमने ये भी कहा कि मोटरसाइकिल लेना है तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, आसान अकाउंट खोल सकते हैं। सो दिस इज अ लार्ज यूनिवर्स जिसको एक्चुअली हमने फाइलर नॉन फाइलर की बहस से बाहर रख दिया है। तो टेक्निकली शहबाज साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त है, मैं वैसे भी उनसे कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए डरता हूं लेकिन वो जो उसकी स्पिरिट थी जो हमने कहा था वो इंशाल्लाह फुलफिल हो जाए। नहीं, बाकी जो ये जी अभी जब मिशन आएगा, एज आई सेड कि हम गुड फेथ में जो कुछ हमारे से हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग, ब्रॉडनिंग, डीपनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू द टारगेट। वो जब मिशन आएगा हम उनके साथ इंशाल्लाह गुड फेथ में डिस्कशन करेंगे जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है सर ये बताइएगा कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रलाइजेशन का पूरा प्लान एक तैयार किया है और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो कि बुनियादी आपका एक था प्लान, उस पर तो हो नहीं रहा अभी तक। इस्लामाबाद में अर्बन सेंटर मेन सेंटर है जहाँ पे फ्री इनवॉइसिंग इश्यू हो रही है, बड़े बड़े जो हैं जितने भी हैं टियर 1 के रिटेलर्स वो सारा ही काम कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं पकड़ते। इस्लामाबाद के अंदर तो अपना पहले कानून आप करने पूरे मुल्क की बात में बात करें। और दूसरा ये कि आपने एक प्लान तैयार किया था उड़ान पाकिस्तान, वो क्यों पोस्टपोन हो रहा है सर? 5 साल का प्लान था, तो क्या रीजन है, क्या रीजन है इस वजह से आपने बताया? ठीक है जी, आप पीओएस का बता दें जी। अच्छा, पीओएस पे पहली बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारे को 32,000 हमारे 2 इश्यूज आ रहे हैं पीओएस पे। एक तो ये है कि हमारे रफली 32,000 आउटलेट्स है, इज दैट द करेक्ट नंबर जो इस वक्त पीओएस के सिस्टम में है, और कुछ हैं जो नहीं है जिसका आपने कहा भी है, जिक्र भी किया है। हमारी फील्ड एनफोर्समेंट कैपेसिटी हैज बीन ऑलवेज लिमिटेड, पर्टिकुलरली हमारे लोग ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं है फील्ड में, आपके इल्म में है ये बात, मूवमेंट ही नहीं थी। तो अभी हमने मोबिलिटी वगैरह भी अप्रूव करवाई है, गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल व्हीकल्स वगैरह भी दी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च से हमारी जो फील्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो एनहांस होगी। वील हैव मोर ऑडिटर्स ऑन द बोर्ड, मोर मैन बेसिकली वर्कफोर्स विद आवर ऑफिसर्स, एंड वील हैव मोर मोबाइल यूनिट्स जो इस पे काम करेंगे। ये वाकई दुरुस्त है, इसमें है। एक हमने स्कीम उसके लिए लॉन्च की थी, उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच में सॉफ्टवेयर के शायद आए हुए हैं, लेकिन वो अब अनकरीब हम उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और थोड़ा सा उसे एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि रिटेलर साइड पे पीओएस स्कीम उस तरह जो कामयाबी से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसके ऊपर काम सेपरेटली हो रहा है, बट आई टेल यू रिटेलर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। और बट हैविंग सेड दैट जी, वी आर वेरी डिटर्मिन्ड। आप जो बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने बैकयार्ड में इसको नहीं फिक्स कर सकते तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे। सो आई वांट टू एक्नॉलेज दैट, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, एंड वी हैव टू गेट इट फिक्स्ड। देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम देयर। वो दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी, वो होम ग्रोन जो अपना रिफॉर्म इस्लाहात का जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम अनाउंस करेंगे,
اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے چند دنوں میں. عطا تارڑ صاحب اور ساری جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیم ہے آپ کو باضابطہ انفارم بھی کر دے گی اس کے. جناب ویسے تو آپ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ایم او ایس صاحب اس کمیٹی میں تھے جہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے بینکوں کے پروفٹ پہ کوئی مور دین 80 بلین راؤنڈ 100 بلین کا ٹیکس لگایا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے یا پھر ایم او ایس صاحب اس پہ کلیئرٹی دے دیں گے کہ یہ کب سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ون تھنگ. سیکنڈ سر یہ ڈاکٹر اشفاق احمد شبر زیدی صاحب یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم نے مور دین 1.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو نوٹسز بھیجے ہیں، اسی طرح شوکاز نوٹسز ہوئے ہیں، لیکن اس کے آؤٹ کم کوئی نہیں آئے. آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو شوکاز نوٹسز ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے کولیگ نے یہاں پہ بات کی ہے 1 منتھ نہیں 2 منتھ نہیں نیکسٹ فسکل ایئر میں جو 1.6 ٹریلین کا لیکیجز اس وقت ہیں، نیکسٹ فسکل ایئر میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور یہ جو امپیکٹ آئے گا یہ 620 بلین سے بڑھ کے انکم ٹیکس سائڈ پہ کتنا ریونیو ہم ایڈیشنل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو دوسرے سوال سے میں آپ کا کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ہم نے شو کیا کہ 1,90,000 بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک اٹ بائٹ سائز. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ایک ہی دفعہ 40 منسٹریز کو، کیونکہ وہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کو میں کرتا ہوں تو وہ بھی ہو چکا ہے. ڈاکٹر عشرت 2019 کی کیبنٹ میں پورا ایک بڑا زبردست پلان لے کر گئے تھے اس وقت کی کیبنٹ میں. ان چیزوں کو بائٹ سائز لے کے چلنا ہے تاکہ 5-6 منسٹریز کو کریں، اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں، پھر آگے چلیں. تو 1,90,000 کا ہم نے آپ کو آج ایک ایگزامپل دیا ہے ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو مانیٹائز اٹ اینڈ مانیٹر اٹ اینڈ اسٹرکچر اٹ. اس میں سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ 38,000 نے ایکچولی فائل کر دیا. اس میں بھی بتایا گیا کہ اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی پے کر دیا. اب اس کو ہم نے اب سکیل اپ کرنا ہے. وہ سکیل اپ کہاں تک جائے گا، کتنی دیر لگے گی، وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وتھ فریکوینسی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. بٹ دا سسٹم از ناؤ ان پلیس بیکاز اگر یہ سسٹم ہی نہ ہو تو جیسے منسٹر اسٹیٹ نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ شبر زیدی صاحب کے وقت تھا یا ڈاکٹر اشفاق صاحب کے وقت تھا، یہ ڈیٹا ڈمپ تھا، ڈیٹا ڈمپ اوور ٹو دا آپریشنل فیلڈز اینڈ گڈ لک. اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے بھی لگا ہوگا، جو ممبران ہیں ان کے پاس بھی لگا ہوگا. وی ول ناؤ مانیٹر کہ کس وقت کہاں کیا چیز کی گئی ہے، تو وہ اس چیز سے نکلنا اب ذرا مشکل ہوگا. میں دوسری سر مدثر میں صرف گزارش یہ کروں گا آپ کو ٹرانسپیرنسی اور اسی معیار پہ پورا اترنے کے لیے ڈیش بورڈ دکھایا گیا نا کہ آپ ہمارا روز احتساب کریں. یہ جب ریگولرلی ایکسرسائز چلے گی تو اس کے اوپر آپ کی ویزیبلٹی بھی اتنی آئے گی نا. وہ ٹیکس پیئر کے ڈیٹا کو کانفیڈینشیل ہم نے رکھنا ہے، پر پرفارمنس ایف بی آر کی تو ایویلیویٹ مبارک زیب صاحب کرتے ہیں، آپ سارے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو فیکٹس جو چاہیے دیز آر ریئل ڈیٹا جو آپ کو سامنے پیش کیا. تو اس لیے تھوڑی سی گنجائش دے دیں، میں اتنی گزارش کروں گا. جو اے ڈی آر کا میں آ رہا ہوں سر، شہباز صاحب آ گیا. گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے خود ایبسٹین کیا کیونکہ یہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اس پارٹیسپیٹ میں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہمیں اپریشیٹ کر لینی چاہیے. اور جہاں تک کوئی بھی لٹیگیٹڈ ٹیکسیشن ہو، حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہے اور والنٹیرلی سیٹلمنٹ کرنا چاہے تو اس کے اوپر پروگریس کرے. جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ پیسہ خزانے کے اندر جمع ہوگا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. بٹ جس نیت سے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس دے سکتا ہے اس سے ٹیکس لیا جائے اور جو انڈائریکٹ چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے اس کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکے. تو اس نیت کو اپریشیٹ ضرور کر لیں جو پرائم منسٹر صاحب جن کی اپنی ہدایت میں جس کے اوپر یہ کام کروا رہے ہیں. جی آئی ووڈ سے جی لاسٹ 2 questions بیکاز ہم نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے کیونکہ 2 بجے وہ سینٹ کی کمیٹی ہے جہاں ٹیکس بل ہو رہا ہے. جی نہیں میں حاضر انصاری صاحب آپ بلایا کریں، ہم آ جائیں گے. حاضر ہیں جی، حاضر. اچھا جی بتائیے. جی سر الیکشن اور جو اخبار کی جو ایکٹیویٹی آپ نے ساری بتائی وہ تو بہت سارے کوشچن دوستوں نے کر لیے. تو ظاہر ہے اب ہماری جو اینڈ میں باری آ رہی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو کوشچن، تو اس میں سر ایک آپ نے انفلیشن کا ایشو بتایا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، سی کا دورانہ نیشنل مانیٹری پرائس کمیٹی. ان مائی اوپینین
opinion, there is a governance issue in immigration. جو مڈل مین کی آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے کہ آرٹی سے حمایت اٹھانا ہے اور اس کی جو ٹرکل ڈاؤن ہے وہ نہیں. مہنگائی میں جو آپ نے وزٹ بھی کیا کمپٹیشن کمیشن کا, کارٹلائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کوئی فوکس کیا جائے, جیسے شوگر سیکٹر کو 44 بلین روپے کا جرمانہ ہوا ہے اور وہ کورس میں چلے گئے, وہ لٹیگیشن میں پڑے ہیں, ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ کمپٹیشن کمیشن نے خود فائن کیا تھا. تو کارٹلائزیشن کے حوالے سے کوئی جو امپورٹنٹ ہے نمبر 1 سر. دوسرا سر, یہ جو صوبوں میں مہنگائی کے حوالے سے جو انتظامیہ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو صحیح جو فگرز ہیں وہ نہیں دیتے کہ نچلی سطح پہ مہنگائی کی ریشو کیا ہے یا لوگوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. تو اس کے لیے آپ اس کا کمپلائنس, جیسے طارق صاحب نے کہا کہ ہم نے کورس کے حوالے سے پورے کمپلائنس کریں انٹرنیشنلی اس کے مطابق, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی کمپلائنس جو نچلی سطح پہ لوگوں کو فائدہ ہو, صوبوں کی سطح پر, انتظامی سطح پر کوئی اقدامات کیا ہو. جی, آئی تھنک آپ کے دونوں پوائنٹس جو ہیں بالکل مناسب ہیں. کمپٹیشن کمیشن کا جو ادارہ ہے اس کو ہم نے زیادہ افیکٹو بنانا ہے. میں وہاں گیا بھی تھا آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے, بیکاز لاٹ آف تھنگز آر اسٹک دیئر. جو کورٹس ہیں اس میں میں ضرور کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ٹیکس ریلیٹڈ معاملات پہ میں جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, میں خاص طور پہ یحییٰ افریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے خود انیشیٹو لے کے ان ٹرمز آف پینڈنگ ٹیکس لٹیگیشن اس پہ انہوں نے خود انیشیٹو لیا ہے. اس میں چیئرمین FBR بھی گئے تھے, انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے, فائنانس سیکرٹری بھی ہیں, اور بھی لوگ اس میں موجود ہیں. تو یہ دونوں معاملات آپ نے جو ذکر کیا ہے, پینڈنگ لٹیگیشن اینڈ واٹ CCP شوڈ بی ڈوئنگ ان ٹرمز آف بینگ مور افیکٹو, آپ کی بات بالکل درست ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں, دیکھیں یہ الٹیمیٹلی تو پروونسز ہے جہاں اس کو ہم نے افیکٹو کرنا ہے, تو وہ ہم پلاننگ ڈویژن کے تھرو اس کو زیادہ فعال بنانے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. جی اب جی وہ کریں. ابھی آپ نے فرمایا ہے 2 منٹ پہلے کہ آپ نے ECC میں 1 مہینہ پہلے نوٹس دیا کہ یہ ہمیں چیزیں کم کی ہیں مگر مہنگائی کم نہیں ہوتی. مرغی آج بھی 110 روپے kg زیادہ ہو گئی, یہی اسی طرح زیادہ ہو گیا. یہ آپ نوٹس لینے کے بعد یہ عالم ہے, 1 مہینہ ہو گیا اس کو نوٹس دیے. اس کے بعد دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہراسمنٹ کا. ہراسمنٹ میں سب سے پہلے پاکستان کا لیٹریسی ریٹ کیا ہے؟ میرے جیسا آدمی آپ کا فارم فل نہیں کر سکتا. وہ جب کسی کے مڈل مین کو آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ چیز ہراسمنٹ ختم نہیں ہوگی. تیسرا میرا یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ FED آپ نے لگائی ہے ابھی جولائی میں, اور وہ انڈسٹری کو جن کو نہیں لگ رہی تھی جون جولائی سے ان کو FED میں نوٹس ڈالنے کی ضرورت ہے, جس کا 3% اس میں جمع کرانا ہے. یہ انڈسٹریل پنڈی رواد والوں کو نوٹس ہوا ہے, اس کا ذرا کنٹینیو. جی میں بڑا مختصر اس کا جواب دوں گا کہ جی جو ECC پہ ایز اے سیڈ کہ خاص طور پہ ہم نے ہر مہینے اس کو ریگولر ایجنڈا آئٹم رکھا ہے تاکہ ہم اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کریں. جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اکنامک ونگ کے, وہ اس کو لے کر آیا کریں گے, اور جہاں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اوپر جا کے نیچے گئی ہے اور پھر اوپر گئی ہے اس کو ہم ضرور ریویو کریں گے. جو آپ نے پروسیس کی بات کہی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I totally agree with you. If we do not simplify our processes, if we do not simplify our forms, آپ تو اور بات کر رہے ہیں نا, میں بھی سیلری کلاس سے میرا تعلق تھا, تو اگر سیلری کلاس کا جو شخص ہے, میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر میں اپنا فارم ایز اے سیلری کلاس پرسن جس کی تنخواہ ہی سورس پہ کٹتی ہے پرائمریلی بفور وی گیٹ ٹو سپر ٹیکس اینڈ CVT, اگر میں اپنا فارم خود نہیں فل کر سکتا اور اس کے لیے مجھے ٹیکس ایڈوائزر چاہیے اور مجھے لائرز چاہیے, سمتھنگ ویری رانگ. تو یہاں چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, ممبران یہاں بیٹھے ہیں. وی ہیو ٹو سمپلیفائی دیز پروسیسز, وی ہیو ٹو سمپلیفائی دیز فارمس, ادروائز وی ول آٹومیٹنگ اسٹف. یہ اگلی سر ٹیکس ریٹرن آسان بھی ہوگی, فکر نہ انشاءاللہ, بیکاز یہ بڑا ضروری ہے, ادروائز وی آر آٹومیٹنگ سم تھنگ وچ از بروکن. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو FED کا دیکھیں, یہ ہم ساری چیزیں اب اگلے بجٹ کے دوران انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور ریویو کریں گے. جی
اچھا ایک لے لیں گے جی. بتائیے جی, ہمیں پہنچنا ہے, سینٹ پہنچنا ہے. بتائیے لائٹر نوٹ پہ ضرور کر رکھیں. ضرور ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, اچھا ٹھیک, 9:30. سیریسلی بتاؤں, یہاں قریشی بھی بیٹھے, شوکت عزیز سے بھی اپنے کوسچنز کی سر, سیم یہی باتیں کی انہوں نے, میرے کوئی دوست بیٹھے ہیں اس وقت, اچھا سیم یہی بریفنگ آتی. ٹیکس گیپ جو تھا 8 ٹریلین تھا, پھر اگلے سال 2 ٹریلین ہوا, 3 ٹریلین ہوا, اور آج 7.1 ٹریلین پہ آ گیا. وہ نظر آ یہ تو لائٹ بات نہیں تھی سنا علی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. گورننس اور جو خسارے کم ہوں گے تو عوام کو رہے. گورنر صاحب کی آج بھی ادھر ہی کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 1,90,000 کو ہم نے بھیجا ہے. سر آپ رپورٹ پڑھ لیں, $12 بلین لاسٹ 3 ایئر میں منی لانڈرنگ سے پاکستان سے دبئی گئی. آپ بتائیں, آپ کا تو سارا جو وہ 5% چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے لوگوں کی, وہ 5% بول رہے ہیں, وہ پیسے لے کے دبئی بھیج دیتے ہیں. آپ نے کتنی ریکوری کی ہے بتائیں؟ میں نے پہلے بھی ان سے پوچھا تھا, کسی کو نوٹس دیا ہے انہوں نے کہ دبئی کی حصہ لی, یا اس کے بعد جو ڈیٹا آیا آپ کی دبئی کا $12 بلین منی لانڈرنگ ہوئی ہے. سر آپ بتائیں وہ کدھر, کسی کو دیا نوٹس؟ آپ کو پتا ہے وہ کون ہوئے, وہی 5% ہے. دوسرا سر IMF نے آپ سے جو آپ کے بینچ مارک سے آپ کو ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا ثناء اللہ صاحب, میں تو I've lost track کہ آپ کتنے سوال. ثناء اللہ صاحب سوال نہیں پوچھ رہے, وہ پریس کانفرنس کا اختتامیہ کیا کر رہے ہیں اس میں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی گورنمنٹ سرونٹ کی, کون کون لوگ اس میں, کون سا والا ڈیٹا؟ گورنمنٹ سرونٹس کا جو ٹیکس ڈیٹا, گورنمنٹ سرونٹس ایسٹس. وہ میں بتا دیتا ہوں. ثناء اللہ صاحب, میں تھوڑی سی گزارش کروں. ہم نے جو بنیاد تھی اس بگاڑ کی, جو خساروں کی شکل میں جس کی قیمت ساروں نے جھیلی ہے, مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نشاندہی کی, پر میں گزارش یہ کروں گا اسی طرح سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ ڈال دیں. پچھلا سال شاید پاکستان کی ریسنٹ تاریخ کے اندر وہ پہلا سال تھا جس کے اندر آپ نے پرائمری سرپلس کلوز کیا, اور جو کیا ہے تو اس طرح سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو میرا خیال ہے بلٹل نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا اس لیے گنجائش دے دی آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ ڈیش بورڈز اور ریئل ڈیٹا اور یہ ڈیٹا ایکسچینجز اور یہ ساری بنانے کی کوشش کی گئی. ہم تو اچھی نیت سے کوشش کر رہے ہیں, کتنی دیر چلتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس نیت کو ریوارڈ کرے. ہم نے تو یہ سارے کا سارا الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو بھی آئے وہ اس کو آگے لے کے چل سکے اور لوگوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بیس بڑھ سکے. تو میں اتنی گزارش کروں گا. باقی دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ثناء اللہ صاحب کے سوال کے جواب. لائٹر نوٹ ان کا تو بڑا ہیوی نوٹ ہوتا ہے, لائٹر تو کبھی تھا ہی نہیں. تو 2 چیزیں دیکھیے, یہ جو بھی اپریسمنٹ کا سسٹم آپ کو چیئرمین FPR نے بریفنگ دی, مجھے اس کے 10% بھی ملتا جلتا ماضی کا کوئی آپ ریفرنس بتا دیں. آئی ٹیک مائی کیس بیک. نمبر 1. نمبر 2 شوگر دوسرا مجھے یہ بتائیے, شوگر انڈسٹری کا ہمیشہ سے ایک ہولڈ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ منمانی بھی کرتے ہیں, PSMA پورا اٹھ کے آ جاتا ہے معاملات کو یہاں پہ ایجیٹیٹ کرنے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ ملوں میں اتنے چھاپے پڑے, ملوں کے اندر جا کے پروڈکشن کیپیسٹی کو دیکھا گیا, سٹاکس کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد پوری شوگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا گیا. مجھے ایک اس کی ایگزامپل آپ بتا دیں. دیکھیں, میں صرف ایک میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا اور آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, کیونکہ اگر ہم نے ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں اور بڑھانے ہیں تاکہ فسکل سپیس میں ہم سسٹینیبلٹی لائیں, کیا ہے ہمارے پاس چارہ, کیا کریں گے ہم؟ اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا کیا کریں گے ہم؟ کین وی گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ سیلری کلاس پہ اور بوجھ ڈالیں گے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس پہ اور بوجھ ڈالیں گے. اگر یہ سیگمنٹس کو ہم نہ لا سکے ان تھرو دیز میجرز, تو what will we do? So as a country our hand has been forced both on the internal side and on the external side. تو اس لیے یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشش ہے جو جاری ہے اس وقت. جو آپ نے دوسرا ذکر کیا وہ منسٹر آف اسٹیٹ نے پہلے ذکر کر دیا تھا
کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں ہم آج ہیں یا نہیں ہیں. ہماری ایفرٹ اس وقت ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف, اور انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. جو چیز امپلیمنٹ ہوتی جائے گی, پلان نہیں لے کر آئیں گے آپ کے پاس. اب پلاننگ والا کام ختم ہو گیا ہے, کیونکہ میں روز اخباروں میں بھی پڑھتا ہوں, سوشل میڈیا میں بھی پڑھتا ہوں, پالیسی پرسکرپشنز. آئی ہیو بین گیونگ پالیسی پرسکرپشنز ان دا پرائیویٹ سیکٹر. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ امپلیمنٹ. پالیسی پرسکرپشن بہت ہیں اس ملک کے پاس, تو اس میں امپلیمنٹ کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.